الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ حج شروع کر رکھی ہے، اب اس کی آخری آیات ہیں۔ ہم نے آج 72 نمبر آیت کرنی ہے اور کل اس کی 78 آیات ہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے کا مشاہدہ ہے کہ ہر صورت کے آخر میں انتہائی اہم ہدایات دی جاتی ہیں تاکہ آدمی جو ہے وہ صورت کے اینڈ پہ جا کے پوری طرح واقف ہو جائے کہ جو قرآن نے یہاں کہا ہے صورت کے اندر اس کا ایک خلاصہ بھی ہے، اور پھر خود میرے لیے اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایات بھی ہیں۔ تو ہم آیت 72 کو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کسی آیت کے بارے میں سوال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے غور سے سنیے اور سوالوں کے جواب کے لیے تیار رہیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور آیات بھی کون سی ہیں؟ بینات، بالکل واضح، اپنے مفہوم میں سمجھ آنے والی ہیں۔ بندہ کوئی بڑا اس کو علم والا نہ بھی ہو، عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وجہ وہ خود انسان کی اپنی ضروریات اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جس اس کو پیدا فرمایا ہے، جس فطرت پر، اس کا تقاضا ہے، اور وہ بالکل عین اس کے مطابق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھو گے کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ اتنی ان کو اس سے نفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، نعوذ باللہ، کہ وہ نفرت سے ان کا اظہار ان کے چہروں پر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ آپ ان پیروں فقیروں کے جو ماننے والے ہیں نا اور مشرک ہیں، آپ ان سے ذکر کریں، وہ اتنے آپ سے بگڑتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو آپ کو کی ٹھکائی کر دیں۔ آگے دیکھیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، بالکل یہی حال ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے سر غور سے سنیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں، یعنی مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایسے مشرک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ان کو نعوذ باللہ اس قدر احکامات، تعلیمات اور ہدایت سے نفرت ہے کہ وہ اتنا ان کو غلط سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ آپ سے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وعدہ اللہ الذین کفروا، او سوری کل افا انبئکم بشر من ذالکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں یہ کیا نتیجہ ہوگا ایسے لوگوں کا۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، اور وہ ہے آگ۔ کون سی آگ کا ذکر ہے یہاں؟ وہ آگ جس میں ان کو پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے فطرت کے خلاف اللہ تعالیٰ جو ان کا مالک رازق حاکم ہے اس کے احکامات پر اس قدر شدت سے ناراضگی کا غصے کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کا جو انجام ہوگا وہ آگ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مزید تشریح فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وعدہ اللہ الذین کفروا، تو یہ آگ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کافروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو منکر ہیں۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ آیا ہے نا بئس المصیر، اب
इंसानों के लिए जब वो कहते हैं कि इसको हम ऐसी बुरी ऐसा है ना, सजा हर जगह देने पे नहीं की। फेंको ना मूंगफली के छिलके बेटा। वो देख सोफे पे कभी फेंकता है, कभी किधर फेंकता है। नौरीन साहिबा, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, प्लीज माइक बंद रखिए। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बुरा ठिकाना वो कितना बुरा होगा। जब अल्लाह ताला कहते हैं तो आप जरा गौर फरमाएं। ये सवाब के लिए मत पढ़ें, ये पूरी तरह समझ के पढ़ें। अच्छा, अब यहाँ असल में क्या चीज़ बताई जा रही है इस आयत में, जो 72 मैंने आपके सामने पढ़ी है, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो सख्त गज़बनाक होते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने हमला किया उन लोगों पर जिन्होंने ये आयतें पढ़ी हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इनका ठिकाना जहन्नम है। क्यों जहन्नम है? इसलिए कि जब इन आयत का इनकार किया तो वो ज़िंदगी में वो अमाल करेंगे, ख्वाहिश नफ्स के पीछे लग के, शैतान के पीछे लग के, ताहूत के पीछे लग के, जिससे फसाद ही फसाद होगा। आज आप देख रहे हैं दुनिया में कितना फसाद है, आप अपने मुल्क में देख लीजिए। तो ये फसाद सिर्फ इस वजह से है कि हमें शैतानी तरीके पसंद हैं, शैतानी निज़ाम, ताहूती निज़ाम पसंद है, और हम किस कदर बदबख्ती का शिकार हैं कि जिसका अंजाम आग होगी, जहन्नम की आग होगी। अच्छा, ये आग क्यों कहा है अल्लाह ताला ने? इस कहा कि इनका अंजाम आग होगी। दूसरी जगह भी आग का जिक्र आया है, और वहां कहा गया कि उनके चेहरे बिगड़ रहे होंगे उस आग में। काले खून का लफ्ज आया है कि बिगड़े हुए चेहरों वाले। क्यों? जब इंसान जहन्नम की आग में जलेगा ना, तो उसकी जो शिद्दत होगी उससे उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। तो यहाँ भी नार कह के अल्लाह ताला ने उसी की तरफ इशारा फरमाया है कि जिस तरह इनके चेहरे अल्लाह का नाम सुन के भी हाँ बिगड़ते हैं ना, उस आग में इससे कहीं ज्यादा बिगड़ेंगे। वो आग इतनी सख्त होगी कि इनकी शक्लें देखने वाली होंगी उस वक्त, कितने खौफजदा होंगे। तो ये नार को जरा अच्छी तरह समझिए यहाँ। तो अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि कुल अफा उनब्बिउकुम बिशर्र मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे खतरनाक चीज ना बताऊं? अन्नार, वो जहन्नम की आग होगी। आज जो इनके चेहरे बिगड़ते हैं ना अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह की आयत सुनकर, वहां उनका बिगड़ना देखें। उस आग की शिद्दत और उसकी जो असरात होंगे उसमें उनका चेहरा और बुरी तरह बिगड़ेगा। तो ये होगी उनकी सजा। कोई सवाल आज 72 पर? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सर जी, आपकी ये सूरह कहफ की आयत नंबर 29 है जो आप कह रहे थे, इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा अहात बिहिम सुरादिकुहा व यस्तगीथु युगासु बिमाइन कलमुखलि व यशफिल वजूह बिअस शराब। जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत ही अप्रोप्रिएटेड आयत आपने। अल्लाह ताला का इस आग के बारे में जो आप आयत पढ़ी है ना, कितनी वाज़ेह है। जजाकल्ला, जजाकल्ला। अच्छा, ये सूरह काफ की कौन सी आयत है? 29 सर। ये लिख लें प्लीज, बाकी लोग लिख लें और इसको पढ़ें ताकि उस नार का सही मफहूम यहाँ बयान हुआ है। आपको शौक होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको कितना वक्त लगाते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमें पता चलें कि वो कितनी हौलनाक आग होगी। तो सूरह इसकी काफ की जो आयत 29 है, इसको दोबारा पढ़ें इसके साथ मिलाकर। अगली आयत पे ज़रा बड़े गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, खिताब किससे है? तमाम बनी इंसान लोगों कब से। तमाम तक के? इंसानियत। हम कब? सब से। हाँ, हमसे और सारी इंसानियत जो क़यामत तक आने वाली है। ये ज़रा नोट फरमाया करें कि अल्लाह ताला जब या अय्युहन्नास कहते हैं तो कितनी बड़ी बात आगे आ रही है।
کیونکہ پوری انسانیت کو خطاب ہے، قیامت تک آنے والے لوگ. تو یا ایہا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ. سبحان اللہ، اللہ کے شان دیکھیں کیسی بر- جو بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان کریں. ضرب مثلا، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، بڑے غور سے سنو اس کو. آپ ذرا مثال کو دیکھیں، کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن ہستیوں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی. یعنی کوئی چیز وہ پیدا کر ہی نہیں سکتے، مکھی جیسی ناکارہ چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو ہاں ولو ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے جمع ہو جائے نا پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے معبود جو اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہیں ان میں اتنی بھی طاقت نہیں. اور پھر آگے دیکھیں ان کی ذلت کی مزید وضاحت. وَإِن يَسْلَبُوهُمْ الذُّبَابَ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. آگے والا بات میں ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں کون سے شرکاء کی بات ہو رہی ہے؟ ساری یہ بتوں کی ہو رہی ہے. یہ جو کیوں سر قبر والے اور اس طرح کے جو بھی بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے سوچیں، خدا کے لیے سوچیں. یہاں کلیئر کٹ بتوں کے لیے ہے. بت آپ بندہ خود بنا کے اس کو پوجا شروع کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا مفید ہوگا، یہ میری دعائیں سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، اس میں طاقت ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ضعف طالب والمطلوب، مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جن سے چاہی گئی ہے وہ بھی کمزور. بھلا کیوں؟ طالب نے تو جو جس نے مدد چاہی نا اس نے تو بت اس لیے بنایا کہ وہ اس کے لیے کوئی اس کی دعائیں سنے گا، قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کر سکیں سارے مل کے بھی. تو کتنا کمزور ہے یہ مطلوب بھی. تو اللہ سے مدد چاہو، وہ اللہ طاقتوں، قدرتوں اور پتہ نہیں کس کس کا مالک ہے. ساری الحمدللہ ساری صفات اعلیٰ اس کے اندر. سبحان اللہ، اس میں کوئی نقص، کمزوری، عیب نہیں. تو اس کو مانگو، اس کو معبود بناؤ. یہ بدبخت جو کتنے کمزور ہیں اور ان کے معبود ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں. سبحان اللہ سر، کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ مکھی اکبر، مکھی اللہ اکبر. جیسی حقیر چیز کا، جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، یہی ہے قرآن کا بیان. جب آپ قرآن سے بات لیتے ہیں نا تو آپ کو اللہ کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے. دیکھیں نا طالب اور مطلوب کتنا زبردست. طالب وہ ہے جو مدد چاہ رہا ہے بالکل اور وہ سبحان کتنا بے وقوف ہے کہ اس بت سے چاہ رہا ہے کہ مکھی نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ، اگر مکھی اس سے اتنا کمزور ہے کہ مکھی اگر اس سے کوئی چیز اٹھا کے وہاں سے لے جائے تو اس سے چھین بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر ایک چہرے پہ مکھی بیٹھے تو ہم تو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر لیتے ہیں، وہ اس کے منہ پہ، ہاتھ پہ، جس پہ بیٹھے وہ ہٹا بھی نہیں سکتا. اتنا استغفر اللہ. آگے چلیے، اگر کوئی بات سوال ہے تو 73 کے بارے میں 74 پہ آ جائیے. اللہ اکبر. ایک ایک آیت کو دیکھیں نا، آپ غور سے پڑھیں، سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسے پہچاننی چاہیے تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سب کچھ کر سکتا ہے ہمارے لیے، اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ
کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ امریکہ نے مسلمانوں کو، اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں وہ سازشیں، اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کل پیچھے پڑھا ہے کہ کس اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے کر سکتے ہیں کہ طاقتیں قدرتیں اس کے پاس ہیں، یہ سارے بے بس ہیں۔ بھئی امریکہ اگر اتنا ہی طاقتور تھا تو اس نے شکست کس سے کھائی ہے؟ افغان مجاہدین سے کھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا یہاں پتہ ہے، آپ ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے، کوئی عہدہ دے دیتا ہے، تو ہم نعوذ باللہ اگر کافر ہے نا، تو پھر کافر سے مراد وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ بس یہ تو میرا اپنا کمال ہے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے میرے اوپر، وہ بالکل حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس سے معاشرے میں، اس سے، اس کے محکمے سے لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں لوٹ مار کا کیا عالم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یہ قدر ہی نہیں جانی کہ طاقتوں اور قدرتوں اور حکمتوں کا سرچشمہ تو صرف وہ اللہ ہے، باقی جس کو دنیا میں ملی ہے وہ اس کی آزمائش ہے۔ یہ ہے صحیح معنی وما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ اچھا آگے ٹکڑا ہے آیت کا، ان اللہ لقوی عزیز۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت اور عزت والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے نا، اور اس سے ہم دعائیں مانگیں، اسی کا یقین رکھیں، تو یہاں قوی عزیز کس کے مقابلے میں آیا ہے بلا؟ ان طاغوتی طاقتوں کے مقابلے طاقتوں میں۔ کے خلاف۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان طاغوتی طاقتوں میں تو اپنے آپ کو بچانے کی قدرت نہیں ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا، جو امریکہ کی ٹھکائی ہوئی افغانستان میں، جس طرح وہ ذلیل ہوا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ تھیں، وسائل اس کے ساتھ تھے، اڈے ہم نے دے رکھے تھے، لیکن اللہ جب ذلت مقدر کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کس نے ان کو شکست دی؟ کیا ان کے پاس کوئی ذرائع وسائل تھے؟ یہ ہے رب کا کمال۔ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو جو فتح ملی، وہ آپ دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے بدر میں کافروں کے لشکر کا اور مسلمانوں کے لشکر کا۔ سارا مدینہ، سارا مکہ اور سارے عرب آگے اس میں جنگ احد میں، نہیں جنگ احزاب میں احزاب سر، میں، بدر میں عذاب کی بات کر رہا ہوں۔ عرب میں سارے مل کے آئے تھے، بدر میں تو صرف مشرکین مکہ تھے نا۔ سیرت کو پڑھیں، اس کلاس کو مس نہ کریں جو ہم نے شروع کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ پورا عرب ایک مہینے کے محاصرے کے بعد کس طرح ناکام لوٹا ہے۔ تو مومن جو ہیں، اور وہاں تو مومنوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو یقین تھا اللہ کی مدد آئی، اور آپ دیکھ لیں کس طرح ایک مہینے کے محاصرے کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے۔ صبح اٹھے مدینے والے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو غائب ہے، اتنا بڑا لشکر۔ تو اللہ بڑا قوی اور عزیز ہے، ان کافروں کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہم مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ طاقت کس وقت اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کے فیصلے کے مطابق، جب وہ طاقت تو کافروں کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ کوئی سوال آیت 74 کے بارے میں؟ بہت اہم سر آیت ہے۔ اسی طرح سے ابھی پوری دنیا افغانستان کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، تو پھر ذلت ہوئی ہے، اب
اکیلا پاکستان جا رہا ہے مقابلہ کرنے دیکھیں افغانستان۔ یہ طاغوتی ہتھ کنڈے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرنے کی بجائے ہم طاغوت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. ہم بہت بڑی کس کے مقابلے میں یہاں پڑھ رہے ہیں نا آپ، ان اللہ لقوی عزیز. کوی کا مطلب تو قوت والا ہو گیا. عزیز کا ذرا وضاحت کر دیں سر. میرے بیٹے کا نام بھی عزیز ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس عزیز کو اس عزیز سے کمپیئر نہ کریں. آپ عبد العزیز نام رکھ سکتے ہیں، یہی نام عبد رکھا ہے العزیز، آپ نے. عبد العزیز سر، عبد العزیز. ہاں تو عزیز کا بندہ. ہاں جی، ہاں جی عزیز جی مت سر. کہیں اس کو. عزیز، العزیز صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور العزیز کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ غالب ہو کے ہی رہتا ہے. اس کے پاس اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ غلبہ اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر. اس بارے میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، ان کے ساتھ جب بھی نام کسی کا رکھیں تو عبد کا نام لگائیں. عبد الکریم، عبد الرحمن، عبد العزیز. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر عام بول چال میں ہم رحمان اور عزیز اس طرح سے نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، آپ کو عبد العزیز ہی کہنا چاہیے. جی جی سر، بے شک. پوتے کا نام عبد المعیز ہے. وہ نام مجھے مت بتائیں. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اب سب کو ہم نام بتانا شروع کر دیں گے تو اسی میں وقت گزر جائے گا. نہیں نہیں سر، سر بالکل اصول جیسے عبد الاحد ہے، اصول احد سمجھ کبھی بھی کہنا لیجئے، اصول سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جب بندے کا نام رکھیں گے تو عبد العزیز، عبد الاحد، جو مرضی رکھیں، عبد کا لفظ ساتھ لگائیں. آگے چلیے. آیت نمبر 75. اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں، رسل پیغام لینے والا پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی. یہاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے اپنے پیغام بھیجنے کے لیے. رسول بھی پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی بنائے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان تک جو پیغام لاتے ہیں وہ فرشتے ہیں. لہذا یہ نہ فرشتے خدا ہیں، بلکہ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیغام رساں ہیں. یاد رکھیے، یہ ہے اس کا یہاں مفہوم. اور ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ وہ فرشتے جن کو اللہ نے پیغام بر بنا کے بھیجا ہے، کیا وہ اپنا پیغام ٹھیک ٹھیک اللہ تک کا پہنچا رہے ہیں یا نہیں. اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے. تو گویا اللہ کی یہ صفات جو ہیں وہ اس بات، فرشتوں کو مانتے تھے نا لوگ، نعوذ باللہ، اس وقت قریش مکہ یا مکے کے لوگ، کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ بیٹیاں کی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بات سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کے پیغام بر ہیں، اور اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں یا نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حقیقت بتا دی، اس وقت عربوں کو اور آئندہ ساری قیامت تک کے لوگوں کو. نہ فرشتے اس کے شریک ہیں، نہ کوئی اور شریک ہے، وہ تنہا توحید یہی ہے. کوئی سوال آج 75 کے بارے میں؟ اب 76. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ اب فرشتوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. گویا اللہ تعالیٰ تو دوسری جگہ کہتا ہے علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے.
تو اس کے علم جو ہے وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں ان کے بارے میں مکمل اور باریک بینی کے ساتھ ہے۔ اور ایک یہ جو آگے آیا ہے جملہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے، اس کا پہلے حصے سے کیا تعلق ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم سے کیا تعلق ہے؟ دل کی نیت سے غلط کرو گے تو پھر بھی تمہارے سارے کام اللہ کی طرف اٹھائے جائیں یہ گے، جو اور اچھے کام کرو گے تو پھر بھی اللہ کی طرف اٹھائے جائیں گے سارے کام، کیونکہ یہ اللہ جو سننے والا سب۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کے شریک تو نہیں ہو جاتے نا اگر اللہ نے ان کو پیغام رسانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک چیز اور نوٹ فرمائیں، یہ جو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ ہے نا، یہ بہت بڑی وارننگ ہے ہر ایک کے لیے۔ فرشتے تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کو دیکھتے ہیں، اس کے قریب رہتے ہیں، ان میں تو شرک کرنے کا کوئی داعیہ ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں الی اللہ ترجع الامور جو ہے وہ ساری قیامت تک کے انسانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ جب تم اس اللہ کو جس کو تمہارے ایک ایک عمل کی تفصیلات معلوم ہیں اور وہ لکھوا بھی رہا ہے، جب یاد رکھو یہ سب سے بڑی وارننگ ہے کہ آخرت میں تمہیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح نوٹ کرنا چاہیے، لہذا دنیا میں زندگی پوری ذمہ داری کے ساتھ گزارو۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ تمہارے ارادوں کو، تمہارے دل کے خیالات اور تصورات سے واقف ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ مجھے اور آپ کو ٹھیک صحیح صراط مستقیم میں رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہماری آخرت کی اخروی نجات ہے، کیونکہ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے وہاں فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ پھر دائمی فیصلہ ہوگا، یا تو جہنم مقدر ہوگی برائیوں کی وجہ سے، یا نیکیوں کی وجہ سے جنت، اور دونوں دائمی ہیں اور ابدی ہیں۔ کوئی سوال آیت 76 تک؟ اب جو دو آیتیں آخری ہیں نا، بڑے غور سے پڑھیں سمجھیں، کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ اب سنیں اہل ایمان کو اس وقت، یہ صورت آپ کو پتہ ہے 1 ہجری میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب اس وقت مسلمانوں کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب اس وقت ان مسلمانوں کو جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، صحابہ اور صحابیات، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اہل ایمان کیا کریں؟ ارکعوا واسجدوا۔ سجدہ کریں۔ ہاں لیکن آپ صرف جو سجدے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اور ارکعوا واسجدوا، آپ بالکل سطحی معنی لیتے ہیں، یہ متی ہو جائیں گے سر۔ نماز کی طرح، جس طرح نماز میں آپ مطیع ہوتے ہیں نا رکوع اور سجود میں، اسی طرح پوری زندگی میں مطیع و فرما بردار ہو جائیں، یہ ہے اس کا مفہوم۔ رکوع اور سجدہ کرو، نماز بھی پڑھو خشوع اور خضوع والی، حفاظت والی، اور اسی نماز کی طرح باقی سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی کی احکامات کی پابندی کرو جس طرح نماز میں کر رہے ہو۔ بہت بڑی بات کہہ دی۔ پہلی بات دیکھیں اہل ایمان کو اس وقت 1 ہجری میں نازل ہونے والی کہ پہلا کام تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے اسی طرح مطیع اور فرمانبردار باقی معاملات میں رہو جیسے رکوع اور سجود میں رہتے ہو۔ کوئی سوال؟ یہ تو تھی ارکعوا واسجدوا،
اب دوسری بات ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر زندگی کے ہر معاملات میں جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس میں دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ نہیں 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 سر نہیں، اللہ تعالیٰ کو حاکم، رازق، مالک، مدبر سب معنوں میں مانو، اللہ کے مطیع ہو جاؤ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے صرف رب کی طرف تعریف کی ہے، ڈیفینیشن کی ہے۔ دیکھیں نا، ملا کے دیکھیں، او بدو ربکم، تم عبادت کرو، یعنی مکمل اجتہاد ہر پہلو سے، ہر جگہ، ہر وقت، کس کی؟ ربکم۔ یہ ربکم کو پکڑے کہ ربوبیت جو تمہیں پالتا پوستا، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، تمہیں سب کچھ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ حاکم ہے تمہارا، اس کا حکم ماننا تم پر لازم ہے۔ او بدو ربکم، صرف عبادت نہیں، عبادت بھی کس کی؟ ربکم۔ الفاظ کو بالکل ادھر سے ادھر سے مت لاؤ، قرآن خود سیلف سفیشینٹ ہے، ہر آیت کے اندر آپ دیکھ لیں، او بدو، کس کی عبادت کرو؟ ربکم، وہ رب جو تمہیں پالتا پوستا، تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، تمہیں اس نے پیدا فرمایا، موت دے گا، پھر تم سے دنیا بھر کے جو تمہارے اعمال ہیں اس کا حساب لے گا، اس کی عبادت کرو۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تیسرا کام تم کیا کرو؟ بھلائی کے سارے کام کرو۔ اچھا، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ ارکعوا واسجدوا کا مطلب کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب ہے اللہ تعالیٰ فرما کے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو۔ حالانکہ بات تو پیچھے عبادت میں آ گئی ہے، ہر کام کرنا ہے، لیکن یہاں خاص کر یہ بتایا، بڑے غور سے سمجھیں، کہ مزید نیکیاں اور بھلائیاں بھی کرو۔ ان نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا درجہ اگر فرائض و اوامر کا نہیں، لیکن وہ فضائل و مکارم میں داخل ہیں، اور زندگی کے سنوارنے میں ان کو بڑا دخل ہے۔ آپ پڑھ کے آئے ہیں تزکیہ نفس، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں ہم نے کیا اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے علمی طور پر کیا کرنا ہے، عملی طور پر کیا کرنا ہے، تعلقات جو اللہ سے ہیں اور اللہ بندوں سے ہے اس میں کیا کرنا ہے، تو اس میں جتنے کام آتے ہیں، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہوں یا دیگر بھلائیاں ہوں، ان سب پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ جب ان پہ ہم عمل کریں گے تو ہم نے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ، اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہر بھلائی جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کو اللہ نے اپروو کیا بھلائی کے طور پر، اس کو کرنے سے کبھی گریز نہ کریں۔ اب آگے آخری جو الفاظ آئے ہیں نا، ذرا غور، لعلکم تفلحون، تم فلاح کب پاؤ گے؟ جب یہ تین کام کرو گے، نماز اور نماز جیسا رویہ باقی معاملات میں، اللہ کی رب کی عبادت اور خیرات، ایسے کام جو خیر کے ہیں جو کرو گے، تین کام کرو گے، پھر تم فلاح پاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ نبی کا پڑھ لیا، جنت ہمارے لیے لازم ہو گئی۔ اللہ کے بندو، اگر کلمہ پڑھ لیے تو اس کلمے کے تقاضے پورے کرو، یہ سارے اس کلمے کے تقاضے ہیں۔ سر کوئی اس سوال؟ ترجمے میں یہ تھا کہ شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو، تو شاہد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اگر یہ کام آپ نے ٹھیک سے کیے نا تینوں کے تینوں، فلاح یقینی ہے۔ اگر اس میں گڑبڑ کی تو پھر شاید کا لفظ آئے گا۔
اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ صاحب. دیکھیں نا، رب العالمین نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اپنی اس عقل، اس کو بڑا دخل ہے نا فیصلے کرنے میں، تو یہ صحیح فیصلے کب کرے گی عقل؟ آپ ہی مجھے بتائیں. وہی کتابیں ہوگی تو قرآن. ہاں، جب وہی کے تابع ہوگی. تابع کا مومن وہ ہے جس نے اللہ کی فرمانبرداری کا حق ادا کیا. اس کا دل، دماغ، اس کی ہر سوچ، فکر، جذبات، خیالات ایسے ہوں کہ وہ اللہ ہی کے لیے سوچے. اور یہ ممکن ہے. یہی چیز صحابہ اور صحابیات میں تھی. یہی چیز ہمارے جو بعد کے وہ ہیں ہمارے صالحین، ان کے اندر بھی یہی چیز تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل بنا کے آزاد چھوڑ دیا ہے. اور ہم اگر واقعی ایمان والے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز بالکل ہونی چاہیے. اور تزکیہ نفس کرتے کرتے انسان جب نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے تو یہ یہی کام کرتا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اس میں یہ فف آلو الخیر کے اس میں یہ بھی تو آ جاتا ہے نا کہ خاندان میں اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے گھریلو معاملات میں احسن طریقے سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ سارے حقوق العباد ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، آپ اگر حقوق العباد ٹھیک کریں گے نا تو، اور اس میں سارے بھلائی کے کام کریں گے، وہ معاشرت میں آپ کا خاندان، محلہ، شہر، گاؤں، ملک، اس میں بہترین بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی اور پوری معاشرت سدھر جائے گی. تو اگر معاشرے میں اکثریت ان تین خوبیوں سے آراستہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ معاشرہ جو ہے وہ مثالی بن جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر کہیں تو بڑی تھوڑی سی پائی جاتی ہیں، کہیں بالکل اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بدقسمتی ہے. آپ نوٹ فرمائیں کہ آپ دکان پہ چلے جائیں، ریڑھی پہ کھڑے ہو جائیں، اس سے دام پوچھیں، قسم کے کھا کھا کے کہے گا میری اتنے کی خرید ہے. حالانکہ آپ منڈی چلے جائیں تو خرید کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی خرید کیا ہے. لہٰذا یہ تین چیزیں میں اور آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں، اگر تم نے دیکھیں نا، اگر کوئی ہم سے کسی وقت عجلت میں، جذبات میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے؟ استغفار. توبہ توبہ استغفار. توبہ تو ہم فوراً توبہ استغفار کر کے آئندہ پوری کوشش کریں کہ ایسی چیز ہم سے دوبارہ سرزد نہ ہو. اگر کسی وجہ سے ہو جائے فوراً توبہ کریں. تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اس شخص کے لیے نہیں کہ جو برائیاں کر کے صرف برائیاں بھی کرتا رہے اور ساتھ توبہ بھی کرتا رہے. نہیں، توبہ تو نسوح یہ ہے، سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جس برائی سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اس کو اللہ ڈھانک دے، استغفار کر رہا ہے، اس سے دوبارہ نہ کرے. کوئی سوال آیت 77 کے بارے میں؟ اب میں 78 پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ اس صورت حج کو دیکھیں نا، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کفار قریش جو ہیں یا آئندہ بھی جو ایسے لوگ ہوں گے، وہ اگر غداری اور خیانت کریں گے تو ان کو ابراہیمی ورثے سے الگ کر دیا جائے گا، وہ وارث نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، اور اب ان کے ایک فرائض میں سے یہ بھی رکھ دیا کہ وہ
اس کو بیت اللہ کو آزاد کرائیں۔ دوسری بات جو ہے وہاں یہ بتا دی کہ اس کے جائز حقدار صرف مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ مسلم جو اللہ کا تابعدار ہو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو اس کے لیے اللہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کو پاکیزہ بناؤ، صاف ستھرا رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ لہٰذا یہاں مکے میں ساری مدینے میں حکومت ملنے کے بعد سب سے پہلے اسی آیت میں، اسی صورت میں یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ وہ بیت اللہ کی آزادی اور تطہیر کے لیے جہاد کریں۔ اب آگے والی جو آیت آ رہی ہے، اچھا ایک طرف تو ان کو انذار کر دیا کہ تم نے وہ حق ادا نہیں کیا، لہذا اس کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دوسرا بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرے گا، اور اس نے مدد کی، اور کس طرح وہ کامیاب اور کامران ہوئے۔ تو یہ جو بشارت اور انذار کا معاملہ ہے، اس میں قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کمی ہے تو خود ہماری سمجھ اور بوجھ میں اور ہماری ذمہ داری کو ادا کرنے میں کمزوریاں ہیں۔ کیوں؟ ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم شیطان پرست ہو گئے، ہم طاغوت پرست ہو گئے، اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا اگلی جو آیت ہے نا، آخری آیت 78، بڑی اہم ہے اور بڑی جامع ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اگر میرے پاس وسائل، مجھے اللہ نے بہت ساری احسانات کی ہیں، تو میرے اوپر حق زیادہ ہے، اور ایک غریب آدمی پر اتنا ہی حق ہے جتنا اس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کو بجا لاؤ، برائی سے بچو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ لہٰذا یہاں مقدور بھر جہاد کرنے کا عزم، ورنہ اس وقت کعبۃ اللہ آزاد نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جہاد کا حق ادا نہیں کرو گے تو کعبۃ اللہ آزاد نہیں ہوگا، اور اللہ نے تمہیں اسی لیے اقتدار دی ہے تاکہ تم جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے اس کعبۃ اللہ کو، جو دنیا بھر کا قبلہ ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، آج جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے وہ کس قدر اس کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ آج فتنے کا دور ہے، نوٹ کریں۔ تو پہلی بات کہ جہاد کا حق ادا کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ جہاد کا حق ادا نہیں کر رہی، جان سے، مال سے، ذرائع سے، وسائل سے، تو مٹھی بھر یہودی نیتن ہاؤ کی سربراہی میں مسلمانوں اسلام کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور ان کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور یہ ان کے بھی گلے کاٹیں گے جو آج ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ پڑھ لیجئے باب الفتن میں کہ سب سے پہلے تباہی جو ہے وہ عربوں کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کو بدلہ لے رہا ہے، وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ وہ جو برائیاں اور فحاشیاں اور عریانیاں اور طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی سزا وہ بھی بھگتیں گے، اور باقی عالم اسلام کے مسلمان بھی بھگتیں گے۔ اور جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ جو حقیقی اللہ کے دین پر پوری ذمہ داری سے، یہ تین آیتیں جو کام ہیں آیت 77 میں وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق بخشے گا اپنے اعمال کی وجہ سے کہ وہ اس کے جھانسے میں نہ آئیں۔
تو پہلی بات ہے کہ یہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. کوئی سوال یہاں پر اس کے بارے میں؟ ایک ایک کو سمجھنا ہے ہم نے. سر جہاد کے بارے میں سورت توبہ پوری کی پوری بڑی پڑی ہے. کوئی جہاد نہیں کر رہا. آج کل کے مسلم لڑکے تو موبائلوں کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں رہے, موبائل ہی بس دیکھ رہے. آپ پہلے اس کو کیوں نہیں لیتے سورہ انفال کو؟ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں جہاد کے بارے میں پوری تفصیلات موجود ہیں. اچھا، اگلا جملہ ہے هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. یہ دو الفاظ ہیں لیکن بڑے وسیع المفہوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے چن لیا ہے؟ اپنے کام کے لیے جو پیچھے اپنے ذکر لیے. آپ الٹی سیدھی بات مت کریں، یہاں قرآن سے دلیل لائیں. جہاد کے لیے پیچھے ذکر ہو رہا ہے لیا ہے. جہاد کا. دیکھیں نا، قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اپنے آپ سے سوال کرتے؟ اللہ نے کس لیے چن لیا ہے؟ آپ لکھیں بقرہ کی 143، سورہ بقرہ کی 143 میں اللہ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا یہود کو دنیا کی دینی امامت سے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے لیے چن لیا. یہ ہے انتخاب، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے چنا ہے آپ کو. اب آپ الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بتائیں نا مجھے. آج کتنا بڑا دو لفظوں میں ہو اجتباکم، اس نے تمہیں دینی امامت کے لیے چن لیا ہے. اب میں آپ کے سامنے بقرہ کی 143 پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اور آپ پوری طرح سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. یہ تھوڑا سا وقت ہم لیں گے، اس لیے کہ جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے ہم پوری بات کو نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اب آپ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بقرہ کی پڑھ رہا ہوں 143 کا وہ حصہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے اب تم کو بنایا ہے امت وسط. یہاں بقرہ کی 143 سے پہلے پوری 4 شیٹ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ کیا ان کے جرائم تھے. ان کے جرائم کی وجہ سے وہ امامت ان کو چھین کر ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی، اور اس وارننگ کے ساتھ کہ تم وہ کرتوت نہیں کرو گے جن کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی گئی. یہ تھا مقصد بیان ان کی سارے کرتوتوں کا کہ تم یہ نہیں کرو گے. آج آپ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو اب امت وسط تم کو اس چن لیا ہے. اس کا کام کیا ہوگا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں. اس کے لیے میں نے آپ کو آلریڈی فریضہ شہادت علی الناس بھیج دیا ہے. آج جب میں نے آپ سے پوچھا شروع میں، اس وقت آپ سب لوگ نہیں تھے، تو مجھے ایک بہن نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے. سر ہم نے بھی پڑھا ہے. کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ ہمارے کس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے ہمیں فریضہ شہادت علی الناس کے لیے چنا ہے، جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. 143 میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پڑھی ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اب امامت تمہارے پاس رہے گی جب تک تم وہ غلطیاں نہیں کرو گے جو سورہ بقرہ کے پہلے نصف میں انہوں نے کی ہیں یہود نے. سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، جی یہ فرمائیں. اجتباکم کے اوپر سر جی وہ آیت بھی آ سکتی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
یہ آیت بالکل آ سکتی ہے. کیوں؟ کون تم خیر امتن، اجتبا کا مطلب ہے وہ خیر امت تم ہو. کب تک ہو بلا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب ہاں. تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی اور سے اگر منع اس کا ریورس ہو تو یہ تو قرآن نے بتایا منافقین کا معاملہ ہے کہ برائی کو تو فروغ دو اور نیکی کو دبا دو. آج مسلمان حکومتیں یہی کر رہی ہیں نا. جی سر جی سر یہی کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن مرض بھی بتا رہا ہے، قرآن علاج بھی بتا رہا ہے. یہ اللہ کی کتاب کا خاصہ ہے. اچھا. سر تو اس میں یہ آیت آ سکتی ہے سورہ یونس کی 14، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعلمون. وہاں آپ بالکل مس کوٹ کر رہے ہیں. وہاں فرمایا کہ تمہیں جو بنایا تھا خلیفہ، کہ تم اللہ کے نائب ہو. تو وہاں دوسری بات ہے، یہاں پورے کا پورا نظام اللہ نے بدل دیا کہ پہلے دینی امامت ان کے پاس تھی اور اب دینی امامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ جی جی سر. اچھا. سورہ یونس مکی ہے، اور یہ جو سورہ بقرہ میں نے 143 پڑھی ہے یہ مدنی ہے. تو مدینے میں جب آپ کو مل گئی حکمرانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو امت وسط بھی کہا، خیر امت بھی کہا، جو ابھی سورہ آل عمران کی 110 میں کہا. اچھا. پہلی سر دو یہ چیزیں. ناہید صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے. عجائب مائک بند کرو. اچھا. اب پہلی دو چیزیں کلیئر ہو گئیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، نمبر 1، اور نمبر 2 ہوا اجتباکم. کوئی سوال اس پہ؟ اب نمبر 3، بڑے غور سے دیکھیے قرآن کتنے چند الفاظ میں سمندر کوزے میں بند کر رہا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَج، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. یعنی کہ دینداری کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ نے آسان کر دیا. نہیں، ذرا کھول کے بتائیں نا. یعنی دین آسان ہے، دین پہ چلو گے تو آسانی میں رہو گے. الدین یسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. آسان ہے تو پھر تکلیفیں مومن کو تو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، سر جی آزمائشیں این آتی ہیں. فطرت کے مطابق ہے نا، اس لیے انسان کے لیے آسان ہے کہ انسان کی فطرت بھی یہی ایسا ہی دین چاہتی ہے. یہ اس سے جواب ٹھیک ہے کہ اللہ نے کوئی وہ حکم نہیں دیا جو انسانی فطرت کے خلاف ہو. بات کو پوری طرح سمجھا کریں، ادھر سے ادھر مت لگائیں. کہ سر جی اللہ تعالیٰ نے، سنیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، صحیح بھی اور غلط بھی. تشریح بھی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ قرآن کے احکامات سے. پھر آپ دیکھیں کہ بڑی بنیادی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کے اندر نیکی کا بھی شعور رکھ دیا اور بدی کا بھی. بدی کو برا سمجھتا ہے، نیکی کو اچھا سمجھتا ہے. تو اب یہ انسانی فطرت جس پہ پیدا کیا گیا اسی کے مطابق یہ دین ہے. آپ سے کہتا ہے نیکیوں کو فروغ دو، برائیوں کو روکو. لہذا اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. یہ عین انسانی فطرت کے مطابق نیکیوں کو فروغ دو، برائیوں کو روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. سر جی یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی کے لیے کچھ پچھلی شریعت جو تھی اس کے احکام منسوخ بھی کر دی انسان کی. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا نا کہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. کہ وہ جو یہودیوں کے ہاں اونٹ کا کبھی انہوں نے حرام قرار دیا، کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے آسان کر دیا اب اس شریعت اسلامیہ میں. بے شکر ہم. یہ سر دین کے مطابق چلیں تو جینا مرنا سب آسان ہو جائے. ہم نے اپنے اوپر اتنے بوجھ لادے ہوئے ہیں.
ڈاکٹر صاحبہ صرف یہی نہیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے، پوری دنیاوی زندگی، اور اخروی ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیاوی زندگی، انسانی معاشرہ، انسانی معیشت، انسانی سیاست، سب ٹھیک ہو جائے اگر ہم اس دین کے اوپر آ جائیں تو۔ یہ جو آج ہمیں اپنے ملک کی بدترین حالات ہیں، صرف اس دین حق کو کے اوپر نہ چلنے کی وجہ ہے۔ بالکل سر، صحیح ہے۔ اچھا، اب تیسری بات بھی کلیئر ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَج۔ چوتھی بات، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، طریقہ آپ سب کے باپ ابراہیم کا، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی حاضہ، اور اس قرآن میں بھی آپ کا نام جو ہے صرف اور صرف مسلمان ہے، مسلم ہے۔ نہ تم دیوبندی ہو، نہ تم بریلوی ہو، نہ تم سلفی ہو، نہ تم سنی ہو، نہ تم شیعہ ہو، تم کیا ہو؟ سماک مسلم المسلمین۔ تم مسلم ہو، قرآن و سنت کے تابع ہو۔ قرآن ایسی کتاب کہ جس دنیا روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت، ایسے احکامات، ایسی تعلیمات، ایسی ہدایات، چاہے وہ فرد کے بارے میں ہوں یا کسی قوم کے بارے میں ہوں، احکامات، زندگی اسی سے سنورتی ہے، اس پر عمل نہ کر کے زندگی بگڑتی ہے۔ یہ تو دنیا اور آخرت میں جنت، بے مثال لازوال نعمتوں بھری جنت۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب اگلی بات بڑی اہم ہے، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب جب تمہیں مسلمانوں حکومت دے دی گئی ہے نا، اب تم سے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو گے، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر گواہی دی ہے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا کام جو نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور وہ کام جو انہوں نے لوگوں کو پر شہادت دی، شہادت علی الناس، کیا شہادت دی لوگوں پر؟ خود اپنے آپ کو پیش کیا اپنی انفرادی حیثیت میں، جس کی وہ دعوت دے رہے تھے عین اس کے مطابق آپ کا عمل تھا۔ تو قولی شہادت یہ تھی کہ دین کو بالکل ویسا ہی بیان کیا جیسا قرآن نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا۔ یہ ہے بیان کرنا، جو ہے وہ شہادت قولی ہے، اور عمل کر کے دکھانا شہادت عملی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی دین کی طرف جس کے آپ نمائندہ تھے، قولاً بھی اور عملاً بھی، اس کی دعوت دینا آپ نے حق ادا کیا۔ اب یہ کام دعوت کا امت مسلمہ نے کرنا ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات سمجھیں، اسی کے لیے کل پورا لیکچر ہوگا اس پہ، فریضہ شہادت علی الناس پر، پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تو ڈال دی کہ اب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو فریضہ شہادت علی الناس ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے
کون سے کام ہیں جو بڑے ضروری ہیں، وہ ان کام کو، ان فریضوں کو سر انجام دیے بغیر ہم یہ فریضہ شہادت علی الناس نہیں کر سکتے؟ وہ کیا ہے؟ جی آگے جو آ رہا ہے فقیم الصلاۃ وآتوا آپ ذرا الزکوٰۃ، چپ رہے نا، مجھے لوگوں کو سوچنے تو دیں، آپ جواب دے دیتے ہیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اچھا چلیں، آپ نے بہت اچھی بات بتا دی، یہ تین کام نہیں کریں گے تو فریضہ شہادت علی الناس آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ان تین کاموں میں پابندی کی، یہ تین کام آپ کو فراہم کریں گے طاقت، قوت، کہ آپ یہ فریضہ شہادت علی الناس کا مشکل ترین فریضہ انجام دیں۔ یہ تین کام نہیں کریں گے تو نہیں کر سکتے، کریں گے تو جتنا بہتر کریں گے اتنا ہی فریضہ شہادت علی الناس کریں گے۔ اچھا، یہ جو لفظ آیا ہے آگے، اقامت صلاۃ، اطاع زکوٰۃ، اور تیسرا واعتصموا باللہ، اس واعتصموا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ سر جی یہی میں یعنی کہ آپ سے سوال مضبوطی سے کرنے لگی پکڑو، تھی۔ چمٹ جاؤ۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ڈاکٹر صاحبہ ایگزیکٹلی اس کا دیکھیں نا، لفظ واعتصموا باللہ، اللہ سے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کو، اور اللہ کے احکامات، تعلیمات اور ہدایت قرآن میں ہے۔ تو واعتصموا باللہ بھی قرآن میں آیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو یہاں واعتصموا باللہ کا مطلب ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر جی، وہ جی جس طرح سر نے جزاک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قرآن کو پکڑو، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہاں وہ حبل ہے، تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ہی اس کا مفہوم ہے واعتصموا باللہ کا۔ آگے جو بات فرمائی نا، ہو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، تو تم پھر اگر یہ کام کرو گے، فریضہ شہادت علی الناس ادا کرو گے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا حق ادا کرو گے، تو پھر وہ اللہ تمہارا مددگار ہوگا، اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ کیوں؟ طاقت قدرت اس کے پاس ہے۔ طاغوت اور ساری شیطان دونوں اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ نعم النصیر، کیا عمدہ مددگار ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے دیکھا یہ آیت 78 جو ہے آخری آیت، اور کتنی قیمتی نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کوئی سوال جو آیت 78 کے بارے میں آپ کا ہو؟ بہت اہم ہے، خدا کے لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجئے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے وہ جو 11 پیج کا ایک بھیجا ہے آپ کو، فریضہ شہادت علی الناس، اور 4 پیج کا دوسرا بھیجا ہے، اچھی طرح پڑھ کے آئیے تاکہ یہ نقطہ ہمیں پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ انشاءاللہ سر، کل تو اللہ کی سیرت کی کلاس توفیق ہے۔ ہوگی، کل پرسوں، تو سیرت ساری کی کلاس ہے نا؟ پرسوں کل سیرت کی کلاس ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کوئی سوال، کوئی سجیشن، کوئی سر یہ مولا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مولا کا لفظ بولا جاتا ہے، تو دیکھیں ذرا یہ میری بات سنیں۔ اب آپ، مولا صرف اللہ ہے۔ مولا کا مطلب ہے وہ جو مددگار ہو، ولی ہو، وہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کے پاس ساری طاقتیں، قدرتیں، اختیار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں میں ناکامی کی وجہ سے اللہ کو پہچانا، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔
لہذا آپ اختلافی مسائل جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں اس کی بات نہ کریں تو بہتر ہے. مولا وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس طاقت قدرت کی کوئی انتہا نہ ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. جزاک اللہ سر. سر جی ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے دیکھیں اب کتنی اس ایک آیت میں کتنی خوبصورتی سے بتایا گیا. نماز قائم کریں گے تو گناہوں سے بچتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو پھر پیچھے کیا، پھر تو بس ہم نے سیدھی راہ پہ چلنا ہے نا. بالکل کتنا جامع، تو مطلب اس ایک آیت کو اگر ہم، یا بہت سبحان جامع اللہ، آیت ہے. ماشاء آپ اللہ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی جامعیت فرد کے لیے، جماعت کے لیے، حکمرانوں کے لیے، بڑے بڑے عہدوں پر ججوں کے لیے، سب کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا کام کرنے کا کیا ہے. بے شک. سر جی پڑھتے تو ہم اکیلے میں بھی ہیں، مگر ہم ایسے نہیں پڑھتے جس طرح آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ کی اس طرح سے، تو ہمیں الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے. اب یہ کھل کے آیت کتنی وضاحت سے ہمارے دماغوں میں آ گئی ہے، اللہ کرے کہ اسی طرح ہم سمجھیں. تو آپ کے ساتھ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بہت ہی اجر دے. آمین. یہ ایک آمین. گزارش ہے کہ یہ سب لوگ جو آج 10 میں ہیں، یہ پلیز کل بھی سیرت والی کلاس میں بھی ضرور حاضر ہوں. نہیں، پچھلے صحیح ہفتے بات جو ہے. صبح کی ہوئی تھی اس میں زیادہ انشاءاللہ. لوگ تھے الحمدللہ. یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. بے شک. ربنا. سر جی قرآن خوانی جب ہوتی ہے تو جہالت کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک پیج ایسے پکڑ لیتے تھے، ادھر سے تم پڑھو ادھر سے میں پڑھتی ہوں، یعنی ہاں سپارہ ختم کرنا ہے. ہاں تو اس بالکل ایسا پڑھنے کا ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پڑھنا تو یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو